جی دوستو، بالآخر آج 11 دسمبر 2023 بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھارت کی پارلیمنٹ نے 5 اگست 2019 کو آئین میں تبدیلیاں کی تھیں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، وہ سب ٹھیک ہے۔ تو یہ فیصلہ، ہمارے خدشات تو پہلے ہی تھے، اور میں کئی دنوں سے ہی کہہ ہی رہا تھا کہ میں توقع نہیں رکھتا کہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی اور فیصلہ کرے گی، یا ان کو جو امینڈمنٹس بھارت کی پارلیمنٹ نے کی ہیں وہ ان کو الٹرا وائرس قرار دے گی۔ آج میں صرف 3 بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے کیا امینڈمنٹس کی، یا بھارت کی پارلیمنٹ نے کون سی قرارداد پاس کی۔ آفٹر آل 22 فروری 1994 کو ہی بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جموں اور کشمیر کا تنازع ہے اس کی حیثیت تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یک طرفہ اقدامات لیتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جو جموں اور کشمیر کی ایک تنازع کی حیثیت ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس تنازع پہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بہت سی قراردادیں ہیں، پھر بھارت نے ہمارے ساتھ بھی بہت سے معاہدے کر رکھے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے یہ بالکل واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ، اور بغیر کسی شک کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تنازع بھارت جو بھی کرتا رہے اس پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے، گو کہ جو بھارت نے یا بھارت کی پارلیمنٹ نے جو بھی ترامیم کی تھیں اور جو خصوصی حیثیت ختم کی تھی، وہ بالکل ان کے اپنے آئین کے خلاف ہی ہے۔ لیکن چونکہ بھارت کی سپریم کورٹ ایک لحاظ سے سیاسی سپریم کورٹ بنتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، جموں کشمیر کی بات آتی ہے، تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ ہونا ہی تھا۔ تو ایک تو یہ میں بات بڑے واضح طور پہ کہہ دوں، اور جب 5 اگست 2019 کو بھی بھارت نے یہ اقدامات لیے تو تنازع ختم نہیں ہوا۔ اگر تنازع ختم ہو جاتا یا بھارت کو بہت کانفیڈنس ہوتا تو پہلے تو وہ جموں اور کشمیر کی جو ریاست ہے مقبوضہ، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹریز نہ بناتے، پھر ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے، وہاں سے فوجیں ہٹا دیتے، وہاں سے جو کالے قوانین ہیں ان کو ختم کر دیتے، تو ایسی کوئی بات بھی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو تنازع تو اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہو سکتا۔ بھارت جو کچھ کرتا رہے، کہتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے اہم کہ جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں، آیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ اس کا بھی اب جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہے جس طرح بھارت کی حکومت کلیم کرتا ہے کہ جی بڑے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور انتخابات میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جب جموں اور کشمیر میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بھارت میں بہت عرصہ پہلے بھی الیکشنز ہوتے رہے، لوگ لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ نے اور بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی، اگر آپ دیکھیے تو 4 اپریل 2018 کو ایک ججمنٹ دی، اور اس میں کہا کہ 370 جو آرٹیکل ہے یہ مستقل ہے، اس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ہی خلاف ایک رولنگ آج ورڈکٹ دیا ہے۔ تو اب کشمیریوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح اپنی جد و جہد کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، جموں اور کشمیر کے لوگ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا، یہ تنازع ہے، وہ اپنی حق خود ارادیت کی جد و جہد جاری رکھیں گے، کسی کو پسند ہو نہ ہو۔ فلسطین میں بھی اسرائیل نے بہت کچھ کیا، لیکن فلسطین کا تنازع ختم تو نہیں ہوا۔ بھارت کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ان ہتھ کنڈوں سے، ان چیزوں سے زمینی جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، وہ معروضی جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، اور اس طرح ہی رہیں گے۔ پاکستان بھارت کے درمیان تنازع کی یہی صورتحال رہے گی، اور جموں اور کشمیر کے لوگ بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں فوکس اپنا کرنا ہے اپنی سفارتکاری میں، اور جموں اور کشمیر کے لوگوں کو فوکس کرنا ہے اپنی جد و جہد میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اگلے آنے والے سال خود ہی اس بات کو پروف کر دیں گے۔
تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے جو ہمارے لیے ورنگ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی کوشش یہی ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مسلم اکثریت سے مسلم اقلیت سو کالڈ ریاست بنا دے، اور جو آرٹیکل 35A کا نکلنا ہے وہ میرے خیال میں وہ ہمارے لیے پریشان کن ہونا چاہیے، کیونکہ اب بہت سے، اور پہلے ہی بھارت نے تقریباً 4 ملین کے قریب 40 لاکھ لوگوں کو جو بھارتی باشندے ہیں ان کو شہریت وہاں پہ رہنے کا حق دے دیا ہے، اور وہاں پہ ان کو ووٹ کا بھی حق ہوگا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بھارت کی کیا خواہش ہے۔ تو ہمارے لیے ورنگ وہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم اس سارے معاملے کو اٹھاتے ہیں۔ گو کہ فارن آفس نے مناسب ٹھیک اپنا ریئیکشن بھی دیا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ صرف اسٹیٹمنٹ دینے سے کام نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مربوط جامع حکمت عملی نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے کو آگے لے کر چل سکیں، اور ہم نے ماضی میں اس قدر غلطیاں کی ہیں کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر کل پرسوں بھی ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ کشمیر کا بھی ذکر کرتے اور برملا طور پہ اور بڑے زور سے دے کر کرتے، اور جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو کیا اس کو کنڈیم کرتے، لیکن ہمیں ایسا کوئی وہاں سے ایسی کوئی بات ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے نظر نہیں آئی۔ تو ہمارے ہاں بہت سے ایشوز ہیں، اور جب تک ہم اپنا ایک لحاظ سے اپنی اس پوری کشمیر جو ڈپلومسی ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت ہم بھارت پہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک تو انٹرنل، بلکہ 3 ڈائمنشنز آپ کے لیے، ایک تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر وہ ہے، پھر آزاد جموں اور کشمیر کے اندر گلگت بلتستان، کیونکہ بھارت نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں، آزاد جموں اور کشمیر نہیں بنائے ہیں، گلگت بلتستان نہیں بنائے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس طرح بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو وہاں پہ جد و جہد، سیاسی جو جد و جہد ہے، ساری سیاسی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، تہاڑ جیل میں ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر بھی، لیکن ہمیں جو اقدامات ہم لے سکتے ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے جو عبوری آئین ہے اس کے حوالے سے میں بہت تجاویز دے چکا ہوں، اور اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں، لیکن ہمارے ہاں سیریسنس آف پرپز ہی نہیں ہے۔ جب کچھ پانی سر سے گزر جاتا ہے تب ہم ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ اس طرح معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم بھارت کی جو یہ سازش ہے کہ وہ ہندو اکثریت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندو اکثریت قائم کر دے، تو اس سے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، باقی تو یہ تنازع ہے، رہے گا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ملتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہلاک چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔